تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا لشکر ہے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا یہ جناب طالوت کا لشکر ہے۔ جب جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلے تو اپنے لشکر والوں سے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والو، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن قرآن کیا فرماتا ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ تو ایسا لشکر جو اتنی کمزوری دکھائے اور امتحان میں ناکامیاب ہو جائے، ایسا کمزور لشکر کبھی بھی اس عظیم ترین آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا وہ جناب موسیٰ کا لشکر ہے۔ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو، اپنی سپاہ کو، اپنے لشکر کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، صحیح و سالم سب کو دریا کی دوسری جانب پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا جن میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، اور موسیٰ کلیم کے تمام ساتھی صحیح و سالم دریا عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کا لشکر صحیح و سالم دریائے نیل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا تو سامنے فلسطین تھا، اور جناب موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا اور اپنے لشکر والوں سے فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل تم اس فلسطین میں، اس شہر میں داخل ہو، جو کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کہ سب نے صحیح و سالم دریائے نیل کو عبور کیا، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، اس سب کے باوجود کیا جواب دیا؟ کہا اے موسیٰ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ، جس شہر میں فلسطین میں داخل ہونے کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس میں بڑے مضبوط لوگ رہتے ہیں، بڑے قوی ہیکل لوگ رہتے ہیں، بڑے قوی الجثہ لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقتور اور تنومند لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک فلسطینی فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں جرأت نہیں ہے کہ ہم اس میں قدم رکھ سکیں۔ اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا اتنا ہی شوق ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اب خود چلے جائیں، اپنے رب کو لے کے چلے جائیں اور دونوں جا کے وہاں لڑ لیجئے۔ إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ کلیم کا یہ لشکر جو اتنی کمزوری دکھا رہا ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ باہرہ دیکھنے کے باوجود طعنہ زنی کر رہا ہے اور جناب موسیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، کیا ایسا رقیق اور کمزور نافرمانبردار لشکر اس عظیم آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ کا لشکر قرآن کے علاوہ خود انجیل نے بیان کیا کہ جناب عیسیٰ جب اپنے جو آپ کے 12 حواری ہیں ان 12 میں سے وقت آخر سب نے جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی 12 میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتایا کہ جہاں پر جناب عیسیٰ وہ پہنچتے۔ میں بہت اختصار سے کام لیتی کیونکہ وقت بہت محدود ہے، بس نتیجہ عرض کروں، خود قرآن کے علاوہ انجیل کے مطابق جناب عیسیٰ کا لشکر اس قابل نہیں کہ وہ ان سب کا مصداق قرار پا سکے۔ اب باقی انبیاء کا دور ختم ہوا، پیغمبر اکرم اسلام کا دور شروع ہوا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاعوں کی تعریف کر رہا ہے وہاں پر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ جنگ بدر میں آنے والا لشکر یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا تھا تو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا، تو جو گروہ راستے میں ختمی مرتبت کے ہمارے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا ہو اور اس طرح سے بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہو، ایسا کمزور لشکر ختمی مرتبت کے ساتھ چلنے والے یہ افراد ہرگز قرآن کی اس عظیم آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جنگ بدر کے بعد پھر جو جنگ ہے جسے قرآن نے بیان کیا یہ جنگ احد ہے۔ جنگ احد پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے شجاعت کے کارنامے دکھائے، وہ 50 تیر انداز جو پہاڑی درے میں تھے، اس کے علاوہ خود مولے متقیان اور آپ کے باقی چند ساتھیوں نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے۔
لیکن قرآن مجید اس آیت میں 2 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار سورہ واقعہ صف کی اس 4تھی آیت میں ایک ایسے لشکر کو بیان کر رہے جس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، سب نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور کسی ایک سپاہی سے بھی معمولی کمزوری سرزد نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ بعض افراد نے جنگ احد میں شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے، لیکن اکثریت وہ تھی جس سے متعلق قرآن فرما رہا ہے کہ استسقدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جب خالد بن ولید نے اور اکرمہ بن ابو جہل نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمان فتح کی خوشی میں تلواروں کو نیام میں ڈالے، مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، اور 50 تیر اندازوں میں سے 39 نیچے اترائے، صرف 11 افراد بچ گئے، یہاں تک کہ اس کیفیت میں جب اکرمہ نے اور خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا تو قرآن مجید فرماتے کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تو رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی جو 1857 میں پیدا ہوئے، 1914 عیسوی میں جن کی وفات ہوئی، بر صغیر پاک و ہند کے مایہ ناز عالم جنہوں نے سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں لکھی اور پھر آپ کے شاگرد سید سلمان ندوی نے آ کے اسے مکمل کیا، انہوں نے بھی تحریر کیا کہ جب اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا، یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، حتیٰ بعض افراد ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کس پر تلوار چل رہی ہے، یہاں تک کہ سب ایک ایک کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر لکھا کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے، اور صرف علی ابن ابی طالب مسلسل اکیلے تنہا میدان احد میں ختمی مرتبت کے گرد طواف کر رہے، کوئی دشمن، کوئی مشرک، کوئی کافر ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے، اور تمام مشرک جمع ہو کر مل کر تمام کفار، مشرکین، دشمنان چاروں طرف سے حملہ آور تھے کہ آج پیغمبر اکیلے ہیں، صرف علی بچے ہیں، اور یہیں پر ختمی مرتبت کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جائے، لیکن اکیلے علی دیوانہ وار ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں، اور مسلسل خود زخم پر زخم کھا رہے ہیں، دشمنوں کی تلواروں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن ختمی مرتبت تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار برابر جب ہزاروں تلواروں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، بالآخر لوہا تھا، ٹوٹ گیا، اور جیسی تلوار ٹوٹی، کوئی بھی بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر ہوتا، بتائیں اگر اس کا اسلحہ خراب ہو جائے کیا کرے گا؟ ہمت جواب دے جائے گی، حوصلہ ختم ہو جائے گا، خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا، لیکن علی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اقبال کی زبان میں یہ سمجھایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تلوار ٹوٹ چکی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے بعض دشمنوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنی ٹھوکروں سے، بعضوں کو گھوڑی کی ٹاپوں سے، اس عجیب انداز سے جب دشمنوں کے ساتھ تنہا علی نے اس انداز سے نہتے طور پر مقابلہ کرنا شروع کیا، پروردگار عالم نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر، وہ بھی نہتا، برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا، سورہ حدید میں اس کا تعارف بیان کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، یہ کون سا لوہا ہے جسے آسمان سے اتارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کے انکار کی مترادف ہو جائے گا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمانوں سے اتارا گیا۔ یہ کون سا لوہا؟ یہ وہ ذوالفقار ہے جسے جنگ احد میں علی کے لیے اتارا گیا، اور جیسی ذوالفقار آئی علی کے ہاتھوں میں، ایک مرتبہ اثر نو مولا متقیہ نے ذوالفقار کے آتے ہی ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے۔ مولا متقیہ نے اپنی حیات طیبہ میں 86 جنگیں لڑی ہیں، 83 جنگیں عہد رسول میں، 3 جنگیں عہد خلافت میں، کبھی بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب نہیں کیا، لیکن جنگ احد وہ واحد جنگ ہے جس میں مولا متقیہ نے اپنے دشمن کا تعاقب کیا اور آگے بڑھ بڑھ کر اس طرح سے حملے کر رہے تھے کہ دشمنوں کے سر فضا میں اڑ رہے تھے، اور آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے، آسمان کے قدسی جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر آسمان کی کھڑکیاں کھول کر دیکھ رہے تھے، ان کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ اللہ سے اجازت مانگی، اور جب اجازت
ملی. اب جبریل آگے آگے, باقی فرشتے پیچھے پیچھے. ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ یہ ترانے زمین و آسمان کی درمیانی فضاؤں میں گونج اٹھے, یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اے علی, آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے, اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں, اگرچہ چند افراد نے شجاعت کے کارنامے دکھائے جن میں سے سر فہرست امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتح وسنا, لیکن اس آیت سب میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں ایک ایسے لشکر کو بیان کیا جا رہا ہے جس لشکر کے ہر سپاہی نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے, اور کسی ایک سپاہی میں معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. کہ جنگ احد اور اس کے بعد جنگ خندق, جنگ احزاب, جس سے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا. کہ جنگ خندق, جنگ احزاب میں اے مسلمانوں جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے آنا شروع کیا, تو تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے, اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے. تو ایسا لشکر جس کی آنکھیں پتھرا جائیں, جس کے کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں, اور جو اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع ہو جائیں, ایسا لشکر کبھی بھی اس عظیم آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہاں تک کہ 10,000 دشمن مدینے کے باہر, خندق کے باہر ہے, 27 دن مسلسل محاصرہ رکھا, اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب یہ 7 افراد خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی جانب آئے, 5.5 گز چوڑی 5.5 گز گہری خندق, اس کو عبور کر کے 7 افراد کا آ جانا, یہ خود ان کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے. یہ کون سے 7 افراد ہیں؟ پہلے مرحلے میں عمرو بن عبدود عامری ہے, پھر اس کا بیٹا ہے حاصل بن عمرو بن عبدود عامری ہے, اور اس کے بعد پھر منبع بن عثمان ہے, اسی طرح سے نوفل بن عبداللہ, حبیرہ ابن ابی وہب ہے, زرار بن خطاب فہری ہے, اکرمہ بن ابی جہل. یہ 7 افراد خندق عبور کر کے آئے. سب سے آگے عمرو بن عبدود, یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کے خیمے کے قریب پہنچ کر اس نے چلانا شروع کیا کہ اور میرے مقابلے میں تم نے خندق کھود دی, اس کے باوجود ہم خندق عبور کر کے آنے میں کامیاب ہوئے, اور مقابلے میں لیکن کوئی فرق نہیں اٹھا تھا, سکوت تھا, سناٹا تھا, خاموشی تھی, لوگ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے کون اٹھے گا. یہاں تک کہ اس نے ایسی گستاخی کی, جسارت کی, اور ختمی مرتبہ کی خیمے کی ردا اپنی اس نیزے سے چاک کر دی, اور آگے چک کر کہا کہ اے محمد مصطفیٰ, اگر کوئی اور میرے مقابلے میں نہیں آ رہا تو آپ خود آ جائیے, میرے ہاتھوں سے مر کے یا خود جنت میں چلے جائیں, یا کم سے کم مجھے جہنم میں بھیج دیں. اور جب کوئی نہ اٹھا, اتنی بڑی گستاخی کی جب عمرو ابن عبدود نے خیمہ رسالت کے باہر آپ کے خیمے کی ردا کو چیر کر اور اس انداز سے اتنے بلند آواز سے گستاخی کی, تو ایک مرتبہ صاحب خلق عظیم وجود مبارک ختمی مرتبہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملے جاری کیے کہ مل لہٰذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. یہاں پر بس اوقات بعض افراد سمجھتے کہ ختمی مرتبہ نے شاید غصے میں آ کر کہا, جیسے کہ ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے سربراہ بات پر گالی دیتے تھے, تو کسی اینکر پرسن نے پوچھا بھی آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں, تو کہا کہ اللہ نے قرآن میں گالی دی ہے, خود پیغمبر بھی گالیاں دیتے تھے, عذر گناہ بدترس گناہ. پوچھا جب اینکر پرسن نے کہ پیغمبر نے کب گالی دی, تو کہا کہ کیا جنگ خندق میں, جنگ احزاب میں ختمی مرتبہ نے عمرو بن عبدود کے لیے نفس کتا استعمال نہیں کیا, تو یہ کیا تھا, یہ گالی تھی. نہ, ختمی مرتبہ سے متعلق ایسے تصور کرنا, وہ ہستی جنہوں نے 63 سالوں میں کبھی اپنی زبان سے کوئی رقیق ترین لفظ استعمال نہیں کیا, کوئی رقیق کلمہ استعمال نہیں کیا, کیسے تصور کیا جا سکتے کہ آپ گالی دیں گے. نہ, پیغمبر گالی نہیں دے رہے تھے. گالی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر 4 قوتیں, قوت شہویہ ہے, غضبیہ ہے, وہمیہ ہے, عقلیہ ہے, اور جب انسان قوت غضب کے تحت آ جاتا ہے اور کبھی اتنا بھڑک اٹھتا ہے اور اس کی قوت غضب اس سطح پہ جب حاکم ہو جاتی ہے قوت عقل پر, تو اب یہ مغلوب الغضب ہو کر زبان سے ایسی اور فل باتیں کرتا ہے, ہاتھ کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے, کچھ ایسا کر جائے, کچھ ایسا زبان سے ادا کرے, کچھ اس طرح سے ہاتھ چلائے کہ اس کی آتشی غضب ٹھنڈی ہو جائے. جب انسان کے احساسات, جذبات, عواطف اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, اس لمحے کو اپنی زبان سے ایسی اور فول باتیں کرتا ہے. جب ان سے اس کی قوت عقل, اس کی قوت عقلی, اس کی قوت غضبیہ, اس کی قوت عقل کے زمان سے نکل جاتی ہے. ختمی مرتبہ مجسم عقل ہیں, سراپا عقل ہیں. حکیم امت اسلامی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ مغلوب الغضب ہو جائیں گے. وہ ہستی کی جو عقل سے بالا تر, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ختمی مرتبہ گالی نہیں دے رہے تھے. ختمی مرتبہ
بلوغ الغضب نہیں تھے. ختمی مرتبہ خود مجسم عقلیں، سراپا عقلیں. ختمی مرتبہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ سمجھ لو اور جان لو، اگر کوئی شخص خیمہ رسالت کے باہر آ جائے، خیمہ رسالت کے دروازے پر آ کر اتنا گستاخ ہو جائے، اتنا گستاخ ہو جائے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے اور اتنی گستاخی کرتے ہوئے اس خیمے کی حرمت کو، اس گھر کی حرمت کو پائمال کر دے اور خیمے کی رضا کو چیر دے، تو خبردار اس کی انسانی شکل پہ نہ جانا، اس کے انسانی قیافے پہ نہ جانا، اس کی انسانی حیت پہ نہ جانا، اس کی انسانی کھال، جلد اور چمڑے پہ نہ جانا. یہ بظاہر انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، لیکن حقیقت میں کتا ہے. یہ پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی رسول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے. یہاں تک کہ عمرو ابن عبدود عامری جب گستاخی کی ختمی مرتبہ نے فرمایا مل حاصل کلب کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. ایک آواز بلند ہوئی ہے، فرمایا انا یا رسول اللہ. یہاں تک کہ جب مولے متقیان اٹھے گا میں ہوں تو کہا علی آپ بیٹھ جائیے. دوبارہ پھر پوچھا، کوئی نہیں آواز بلند ہوئی ہے. پھر جناب مولے متقیان اٹھے اور پھر کہا کہ میں آمادہ ہوں جانے کے لیے. حتیٰ تیسری مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ختمی مرتبہ علی کو نہ بیٹھاتے، دوسری تیسری مرتبہ نہ پوچھتے تو مورخ کی خیانت کرتا کہ کوئی افراد اس چونکہ علی پہلے اٹھ گئے، ورنہ باقیوں میں سے کوئی چلا جاتا نہ. پیغمبر حجت تمام کر رہے تھے، پیغمبر خود تعارف کروا کے جا رہے تھے. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب مولے متقیان اٹھے اور گئے میدان جنگ میں بہت خلاصے کے ساتھ، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے بس ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں. یہاں تک کہ عمرو ابن عبدود عامری کے ساتھ وہ طویل مکالمہ جو تاریخ کی کتاب موجود ہے. ایک مرتبہ اس نے پہلے وار کیا جس نے حضرت کی ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت کی شمشیر اس طرح سے ٹیڑھی ہو گئی ہے، حضرت کسی قدرے زخمی ہوئے اور پھر پلٹ کر مولے متقیان نے ایسا وار کیا کہ جو اس کے خود کو توڑتی ہوئی، اس کے سر کو کاٹتی ہوئی، اس کی گردن تک در آئی ہے. یہاں تک کہ یہ عمرو ابن عبدود جس 7 افراد دیکھیں، یہ پچھلی جنگوں کا احوال میں نے اشارہ تلاش کیا کہ جنگ خندق جو پیچیدہ جنگ ہے، مشکل جنگ ہے اور یہ منحصر ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں اس کی فتح. جیسے کہ باقی جنگیں عمرو ابن عبدود عامری کو جب قتل کیا، وہ فتح جو اکیلے 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اس کا بیٹا حسن بن عمرو بن عبدود جو شجاعت میں اس کے ہم پلہ تھا، یہ غصے سے کام تو آگے بڑھا اور مولے متقیان نے ایک ہی بار میں اسے بھی حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اپنے باپ کے پاس پہنچا دیا. باقی 5 نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو ایک مرتبہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان میں سے جب منبع بن عثمان مولے متقیان کی طرف بڑھ رہا تھا تو حضرت نے اس کی طرف نیزہ بڑھا دیا. جب یہ اس کا بیٹا عمرو بن عبدود عامری کا بڑھ رہا تھا، اس کی طرف تلوار چلی، وہ اتنی سرعت سے اس کی طرف نیزہ پھینکا کہ وہی ڈھیر ہو گیا. باقی 4 بھاگ رہے تھے اور بھاگنے والوں میں سے ایک فرد جو بھی گر گیا. اس طرح سے نوفل بن عبداللہ جو خندق میں گر گیا. اور اب میں مسلمانوں کا بتاؤں کہ کیا کردار ہے اس جنگ خندق اور جنگ احزاب میں، انہوں نے کتنا کردار ادا کیا. جیسے نوفل بن عبداللہ گرا ہے تو اوپر سے چونکہ 8 فوجی چوکیاں قائم تھیں، ہر چوکی پر ختمی مرتبہ نے 50 مہاجر 50 انصار، یعنی ہر چوکی پر 100 افراد 800 افراد جو خندق کے اوپر کھڑے تاکہ کوئی فتح خندق عبور نہ کر کے آئے. اور آپ ان 7 افراد کی شجاعت کو سمجھے کہ 800 افراد کی پہرے کے باوجود خندق عبور کر کے لائے. اور ان میں سے جب 3 قتل ہوئے اور چوتھا نوفل بن عبداللہ جیسی گرا خندق کے اندر تو مسلمانوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کیے. ایک مرتبہ وہ چلایا کہ مجھے یوں ذلت سے نہ مارو، یا مجھے باہر نکالو، مجھے مقابلہ کرنے کا موقع دو، یا پھر خود نیچے آ جاؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں جنگ لڑ کر مرنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ اس کے چلانے کی آواز سے مولے متقیان کی کانوں سے ٹکرائی. اب خیمہ رسالت سے قریب پہنچ چکے تھے، وہیں سے پلٹے اور پلٹ کر آئے. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا نوفل بن عبداللہ اسی طرح سے وہ چلا رہے کہ مجھے مقابلے کی موقع دیا جائے. یہاں تک کہ مولے متقیان آئے خندق میں، خود کودے اور جیسی خندق کے اندر گئے کہا کہ نوفل وار کرو، اگر وار کر کے خود کو بچا سکتے ہو. حضرت اس نے وار کیا، حضرت نے اس کے وار کو رد کیا اور پھر پلٹ کر ایسا وار کیا کہ اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ 4 علی کے ہاتھ سے مارے گئے. اور مسلمانوں کا کردار جو ہوا، ایک زرار بن خطاب فہری جب کہ بھاگ رہا تھا ان 4 افراد کے ہمراہ تو کسی کو دیکھ کر خیال آیا کہ چلیں بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں. اگر علی نے 2-3 کو مارا، ایک کو ہم بھی مار کے بتا دیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے جنگ خندق میں. اور جیسے یہ بھاگا زرار بن خطاب فہری اور اس کے پیچھے یہ فرد بھاگا تو ایک مرتبہ سوچا کہ وہ چڑھتا وہ وار کرے گا، یہ بھی بھاگ رہا ہے، کون سا مقابلہ کرے گا، پھر اس سے وار کر کے اس کو گرا دیں گے، ہم بھی اپنا نام لکھوا دیں گے. ایسے میں زرار بن خطاب فہری نے جو اپنے عقب میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، یہ سوچا کہ علی کا مزاج نہیں ہے کہ جو بھاگنے والے کا پیچھا کرے، اسی کی جو میدان جنگ میں بھاگتا ہے
جو میدان جنگ میں بھاگتا ہے وہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے، اور علی ایسا کریم ہے جو اپنے دشمن کو بھی محروم نہیں رکھتا ہے۔ یہ علی کا مزاج نہیں کہ جو بھاگنے والے کا پیچھا کرے۔ ہاں یہ تاریخ ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب علی کی جنگ تلوار کی رہین منت نہیں ہے، علی شجاعت کا تعلق علماء اخلاق نے تعریف کیا ہے، شجاعت کا تعلق قوت قلب سے ہے۔ علی تاریخ انسانی کا وہ شجاع کہ خود میدان جنگ میں جب آپ تلوار دشمن پر چلانے لگے تو ایک مرتبہ اسی لمحے دشمن نے کہا، امیر المومنین ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ سے کچھ مانگے تو آپ اسے محروم نہیں رکھتے۔ فرمایا تم نے صحیح سنا ہے، ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی مولا متقی نے یہ جملہ کہا پھر اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، اپنی شمشیر مجھے سونپ دیجیے۔ حضرت نے اپنی تلوار جب اس کی طرف بڑھائی، اب اپنی تلوار بھی اس نے اٹھا رکھی ہے، مولا کائنات کی تلوار اٹھانے کے بعد ہنسنے لگ گیا کہ ابو الحسن علی بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو مولا متقی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب یہ سارا حصہ، اور یہ مولا متقیان کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، تو اس نے زرار بن خطاب فہری نے صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے ذرا سے گھوڑے کو موڑا، اور وہ جو پیچھے آ رہا تھا سمجھا کہ تو مقابلہ کرے گا، اور وہاں سے فوراً سے گھوڑے کو دوڑایا اور ہانپتے کانپتے ختمی مرتبت کے خیمے تک پہنچا، اور زرار بن خطاب فہری نے آواز بلند کی کہ خیال رکھنا آج میں تمہاری جان بخش رہا ہوں، جان میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ میرے ہاتھ سے مارے جاتے۔ اور یہی وقت بعد میں جب حکمران بن گیا کسی وقت میں، تو اسی زرار بن خطاب فہری نے کہا تھا کہ یاد ہے اس دن میری تلوار سے بچ گئے تھے ورنہ آج جہاں حکومت نہ کر رہے ہوتے۔ یہ حصہ ہے سمجھنا ہے جنگ خیبر، جنگ خندق کے فاتح علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنگ خندق میں پروردگار افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ آیت صف میں پروردگار افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ ایسے لشکر کو بیان کر رہا ہے جس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بس وقت ختم ہوا، میں باقی جنگوں کا حوالہ بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد جنگ حنین، جس کے بارے میں قرآن فرماتے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن مسلمانوں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کفار نے حملہ کیا تو قرآن فرماتے کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بس بات کو سمیٹ دوں، آپ مجھے بتائیں ان جنگوں میں سے کون سی ایسی جنگ ہے جس میں آنے والا لشکر قرآن مجید کی اس عظیم ترین آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا ہے، خود مولا متقیان کا دور شروع ہوا، آپ کا 5 سالہ پونے 5 سالہ عہد خلافت، اور جو آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں، ان 3 جنگوں میں آنے والا کون سا لشکر ہے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اسی کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو مولا متقیان کا لشکر خود آپ کے مقابلے میں آ گیا، اور زیادہ افراد وہ تھے جو مولا متقیان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں آپ جنگ بند کریں ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو ایسا بے بصیرت اور بے معرفت لشکر جو خود سردار لشکر کے خلاف تلوار کشی کرے، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب مولا متقیان کے بعد امام حسن مصطفیٰ کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ 7 مہینے 25 دن جو آپ نے خلافت فرمائی ہے، اس جنگ میں جو آپ حاکم شام کی طرف بڑھ رہے تھے، صحابات کے مقام پر کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ اکثریت نے فرزند رسول کے ساتھ غداری کی، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس آپ کے خاندان کا فرد 10 لاکھ درہم لے کر حاکم شام کے ہاتھ میں بک گیا۔ آپ کے جرنیلوں نے خط لکھے حاکم شام کو کہ زندہ حالت میں چاہیے امام حسن مصطفیٰ یا گرفتار کر کے آپ کے پاس بھیجا جائے، اور نماز عشاء ادا کر رہے تھے امام حسن مصطفیٰ، صحابات کے مقام پر آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچ لیا گیا، اور ایک خون اس طرح سے زہر آلود خنجر کے ساتھ آپ کی ران مطہر کو زخمی کر دیا گیا، اور پھر حضرت مدائن میں کتنا عرصہ تک معالجہ کرواتے رہے۔ اس کا مطلب یہ خود آپ کی قریبی ترین افراد سلیمان ابن سورت خزائی جو جماعت توابین کے سربراہ تھے، وہ بھی جب ملتے تھے امام حسن مصطفیٰ کو تو السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، آپ پر میرا سلام ہو، اس انداز سے طنز کرتے تھے۔ اس کا مطلب امام حسن مصطفیٰ کا یہ لشکر بھی اس قابل نہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا۔ کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا کوئی ایک فرق بتا سکتا ہے کہ اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟
6 माह, जिसकी जिंदगी में साल का लफ्ज भी नहीं है, बरस का लफ्ज भी नहीं है, लेकिन इस 6 महीने के सिपाही ने भी अगर तीर खाया तो मुस्कुरा कर बताया कि देखने में सबसे छोटा हूं लेकिन मेरे अंदर भी तुम्हें कहीं से कमजोरी नजर नहीं आएगी। यहां तक कि ये लश्कर वो लश्कर कि खुद आका हुसैन इब्न अली ने शब आशूर मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी तवान नहीं थी, इतना दम नहीं था कि इमाम हुसैन के लश्कर और सिपा का तारुफ करवा सके। इसलिए हुसैन इब्न अली ने मुअर्रिख के सुपुर्द नहीं किया कि वो आकर बताए लश्कर हुसैन, सिपाही हुसैन। आज अगर हम ये समझते हैं कि हुसैन इब्न अली का ये लश्कर ना होता तो कुरान मजीद की आयत कयामत तक के लिए मोहताज मिस्दाक रह जाती। तो क्या आका हुसैन इब्न अली नहीं जानते थे? जानते तो करोड़ों दर्जे बेहतर जानते थे। इसलिए शब आशूर फरमा दिया एक जुमले में समेट कर कि इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, मेरे इल्म में नहीं कोई ऐसे असहाब जो मेरे असहाब से ज्यादा बावफा हो। इंसान जब गुफ्तगू करता है तो उसका दायरे नजर देखा जाता है कि इसकी रेंज कहां तक है। मैं और आप अगर एक बात करेंगे हमारे मद्देनजर 10, 20, 30, 40, 50 साल की तारीख होगी, लेकिन जब हुसैन इब्न अली ये कहेंगे कि मेरे इल्म में नहीं कोई ऐसे असहाब जो मेरे असहाब से ज्यादा बावफा हो, इसका मतलब ये कि आदम से लेकर मोहम्मद तक और अपने बाबा अली, अपने भाई हसन मुस्तफा, तमाम हस्तियों के लश्कर के सिपा आपके मद्देनजर है। और फिर दुनिया को खुद तारुफ पेश किया, यहां तक कि शब आशूर पहले मरहले में फरमाया जाओ मैं राजी हूं, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा राजी है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा राजी है, ये मेरे दुश्मन है, मेरे खिलाफ जमा हुए, आप यहां से चले जाइए। क्या कोई एक फर्क उठाए? अब मुवर्रिख मुमकिन है तजिया पेश करे। इसलिए हुसैन के साथ ही नहीं उठ रहे थे कि सब के सब हुसैन इब्न अली को वारिस जन्नत, मालिक जन्नत, सरदार जन्नत समझते थे। अगर उठे तो यकीनी जन्नत हाथ से निकल जाएगी। अब हजरत ने दूसरी सनद जारी फरमाई, जाओ मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। कोई मौलवी जन्नत की जमानत दे रहा है, कोई मुफ्ती जन्नत की जमानत दे रहा है जिसका अपना जन्नत में जाना मशकूक है? ना, वारिस जन्नत, मालिक जन्नत, सरदार जन्नत हुसैन इब्न अली जन्नत की जमानत दे रहे हैं। तो जन्नत की जमानत के बावजूद क्या कोई एक फर्क उठा? ना, सब के सब बैठे हैं। यहां तक कि अब मुमकिन है मुवर्रिख की तजिया पेश करे कि इसलिए नहीं उठ रहे थे कि जब हुसैन इब्न अली देख रहे हैं तो देखती हैं आंखों के सामने किस तरह से हुसैन इब्न अली को दुश्मन के दरमियान तनहा छोड़ के चले जाएं। तो आका हुसैन इब्न अली ने तीसरा काम किया, फरमाया बेटा अली अकबर चराग खेमा को गुल कर दीजिए। और एक चराग बुझा, 72 चराग जल उठे। और अजीब है चूंकि आज शबीह अलम हजरत अबुल फजल अब्बास को बरामद किया जाएगा, वो हस्ती के जिसे मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। आज की मुतमद्दन मुहज्जब मुसक्कफ दुनिया के बाशऊर इंसान किस तरह से करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक एक ईसाई खातून ने हजरत अबुल फजल अब्बास से मुतल्लिक जो तहरीर लिखी है, अल्लामा तकी जाफरी ने अपनी मारूफ किताब हुसैन इब्न अली शहीद फरहंग पेशवा बशरियत में ये जुमले लिखे जो कि आका के अलम की शबी बरामद की जाएगी। इसलिए रोक कर सिपा के अलावा 2 जुमले खुद आका से मुतल्लिक अर्ज करके फिर आगे बढ़ो। यहां तक कि इस ईसाई खातून ने कहा है कि वजूद मुबारक हजरत अबुल फजल अब्बास किसी फिरके की विरासत नहीं है, किसी गिरोह की विरासत नहीं है। अबुल फजल अब्बास सरमाया बशरियत है। किस तरह से कहा कि इस वक्त तक दुनिया में 8,500 सालों में ये इंसान 21 तहजीबें गुजार चुका है, 21 तमद्दुन, 21 सकाफतें, 21 कल्चर गुजार चुका है। और इन 21 तहजीबों में मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, कदरें हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एक तहजीब में अगर एक कदर को अहमियत दी गई हो तो दूसरी तहजीब आकर उस कदर को वही अहमियत दे। लेकिन तारीख बशर में, तारीख आदम में, तारीख आलम में, तारीख खातम में, तारीख इंसानी में एक कदर, एक वैल्यू वो है जिसे 8,500 साल इंसानी तारीख में हर इंसानी तहजीब ने सबसे ज्यादा अहमियत दी। और उस कदर का नाम है वफा। और इस कायनात में वफा की मेराज का नाम है अबुल फजल अब्बास। और इस ईसाई खातून ने यह जुमला लिखा है कि कयामत तक आने वाला इंसान फख्र कर सकता है कि मैं उस जमीन पर जिंदगी गुजार रहा हूं जिस जमीन पर कभी अबुल फजल अब्बास जैसी बावफा हस्ती के कदम पड़ चुके हैं। अली हुसैन जनाब अब्बास, क्या मैं मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में, पंजाब में, बाकी सूबों में जाने की तौफीक होती है। बहुत सारे अहले सुन्नत को जानता हूं जिनके घरों में अबुल फजल अब्बास का अलम लहरा है। यहां तक एक हिंदू शायर ने ये अशार कहे कि है जहां में इस कदर मखमूर गम अब्बास का और नक्शे सजदा बन गया है हर कदम अब्बास का। और बिदअतें कहकर मुसलमान जब अलग हो जाएंगे, हिंदू होकर हम उठाएंगे अलम अब्बास का। ये अबुल फजल अब्बास कौन है? मैंने एक जुमले के लिए आपको जहमत दी है। जब तीसरे मरहले में आकर ने फरमाया कि बेटा अली अकबर चराग खेमा को गुल कर दीजिए। जनाब अली अकबर ने गुल किया, चराग को गुल किया और फिर आओ सिसकी और गिरिए की आवाज बुलंद हुई है। तो दोबारा ये अजीब जुमला जो मैंने तारीख में पढ़ा तो सोचता रहा कि किस हस्ती का नाम ले रहे हैं? हुसैन इब्न अली। चराग बुझाने की बारी आई, अली अकबर का नाम लिया। और जब चराग जलाने की बारी आई तो अबुल फजल अब्बास का नाम लिया है। क्या कह रहे हैं हुसैन इब्न अली? कुछ कहा नहीं, अपने अमल से बता के जा रहे हैं। ये भी एक मंतूक होता है, एक मफहूम होता है। कौन है अबुल फजल अब्बास?
یعنی ساری دنیا حسین کو چھوڑ کے جا سکتی ہے، لیکن جس ہستی سے متعلق سوچا نہیں جا سکتا ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حسین سے الگ ہو، وجود مبارک ابو الفضل عباس۔ اور بس 2 سے 3 جملے، یہاں تک کہ اس کے بعد ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظہر اٹھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ جملے کہ آقا حسین آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں، اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، کل قیامت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کے جد رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا۔ اور اس کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، جناب زہیر ابن قین بجلی امام حسین کے دائیں بازو کی فوج کے سربراہ اٹھے اور یہ جملہ کہا آقا حسین کی دنیا فانی ہے، اس جہان نے ختم ہو جانا ہے اور ہم نے بھی بہت جلدی مر جانا ہے، لیکن اے فرزند رسول اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جہان ابدی ہے، سرمدی ہے، لازوال ہے، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، تب بھی فرزند رسول ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ اور پھر آپ اس ابن شبیب شاکری اٹھے اور یہ جملہ کا فرزند رسول اگر مجھے تیر و تبر اور نیزہ اور شمشیر کے ساتھ زخم لگا کر اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر ٹکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا جائے اور پھر اس راہ کو فضا میں اڑا دیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر اسی طرح سے مارا جائے یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر اٹھایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ اور اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے۔ یہ کون ہے سعید بن عبداللہ حنفی؟ 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم مجاہد اٹھے اور وہ سوال کیا، وہ بات کی۔ میں جب بھی جناب سعید کے کلمات کا مطالعہ کرتا ہوں، مقتل میں، تاریخ میں، سیرت میں، آج تک مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے فرزند رسول حسین ابن علی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جن افراد کو ان کی ماں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ یہ حسین ابن علی کی سپاہ ہے۔ وقت تمام ہوا، اس لیے میں رک کر بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ سعید بن عبداللہ حنفی کون شخصیت ہے؟ یہاں تک کہ روز عاشور یہ 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، شام شب عاشور جاگ کر ساری رات خندق کھودتے رہے اور کئی خندق کھودنے کے بعد پھر آقا امام حسین کے باقی ساتھیوں کے ہمراہ مل کر جھاڑیاں کاٹتے رہے جنگل سے اور اس خندق کو جھاڑیوں سے بھرا۔ کیوں؟ تاکہ روز عاشور امام حسین کی شہادت کے بعد کہیں دشمن اچانک سے حملہ آور نہ ہو جائے، بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے اتنے تھکے ہوئے جناب سعید بن عبداللہ حنفی اور آقا حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ بہرحال یہ سعید بن عبداللہ حنفی اور روز عاشور یہ 6,500 کلومیٹر کا سفر، جن کے ان کے باقی تمام ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے 15 رمضان کو قیس بن مصار سہلاوی سعید بن عبداللہ حنفی یہ گئے کوفہ میں کہ اہل کوفہ کے خطوط لے کر، پھر واپس آئے، اس طرح سے پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اور پھر اتنے تھکے ہوئے یہاں تک کہ سارا ہی سفر باقی سارے ساتھی شہید ہو گئے، ساری رات کے جاگے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ اور روز عاشور جب ابو سمامہ ساعدی نے آقا حسین سے خواہش کی کہ فرزند رسول نماز کا وقت ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتدا میں آخری نماز ادا کر لیں، تو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر اسدی کو اور اسی طرح سے زہیر ابن قین بجلی سے فرمایا کہ جائیں عمر صاحب سے بات کریں، کچھ دیر جنگ روک دے تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ حسین سے کہو کہ تمہاری نماز قبول نہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہاں پر آقا نے اپنی نماز کی حفاظت کے انتظام کیا۔ اور بس اختصار کے ساتھ عرض کروں، اور 2 ساتھی وہ تھے جو حالت نماز میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک زہیر ابن قین بجلی، دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی۔ جیسے ہی جناب سعید کھڑے ہوئے اور جناب زہیر تیروں کی ذات میں کم تھے، لیکن جناب سعید ابن عبداللہ حنفی یہ براہ راست تیروں کی ذات میں تھے، اور جیسے ہی امام نے نماز شروع کی تو عمر ابن سعد نکل کے حسین کو نماز مکمل نہ کرنے دو، اور کوشش کرو نماز کے دوران حسین ابن علی کا کام تمام ہو جائے۔ یہاں تک کہ جناب زہیر کو 6 سے 7 تیر لگے، لیکن دوسری جانب سعید بن عبداللہ حنفی کو 170 تیر لگے۔ اب مجھے بتائیے گا ایک انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی ہیں؟ 1 2 3 5 7، لیکن 170 تیر کھا کے سعید بن عبداللہ حنفی کیسی استوار کھڑے ہیں؟ صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں، قوت ارادی کے بل بوتے پر اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ کھڑے رہے سیسا پلا ہوئی دیوار بن کر، اور جیسے ہی آقا امام حسین کی آواز بلند ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے اور کہا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ حسین۔ جب گرے کیا زمین پر گرے؟ نہ، میں نے پڑھا اتنے تیر لگ چکے تھے کہ جب گرے تو جناب سعید بن عبداللہ حنفی کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے، اور جب تیر مزید آپ کے جسم میں اترے تو آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب رخ کیا آقا حسین کی طرف اور ایک بات پوچھیے، اب وفیت یا ابا عبداللہ،
اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ ایک مرتبہ لب بھائی حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ وقت تمام ہوا، بس ایک جملہ سردار وفا حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق عرض کروں۔ میرے عزیزوں، روز عاشور یہ جملہ، یہ بات سعید بن عبداللہ حنفی نے آقا حسین سے پوچھی ہے، اوفیت یا ابا عبداللہ، کیا میں نے وفا کی؟ کیا میں نے حق ادا کیا؟ یہی کلمات جب یہ کاروان واپس مدینہ آ رہا تھا، اسیروں کا، بیویوں کا قافلہ، تو کسی شہید کی ماں نے پوچھا سید سجاد سے، کس نے پوچھا؟ جناب ام البنین نے اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر اس کاروان کا استقبال کیا، اور جیسے ہی سید سجاد کو سلام کیا، یہ جملہ کا، اے سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتا دیں، کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ ایک مرتبہ سید سجاد زار رونے لگے، فرمایا ام البنین آپ نے جو بات پوچھی ہے اس نے میرے دل کو رلا دیا، ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ میرے بابا حسین نے آپ کے بیٹے عباس کو کس لمحے یاد کیا تھا۔ کیا سید سجاد بتائیے، کیا جناب ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری سے قریب چل رہی تھی، اور اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، اور اسے بلا کر میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھا کہ بتا جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی، تب حسین کی کیفیت کیا تھی؟ تو کہا اس میں خود شمر نے بتایا، جو جملے میں سن رہا تھا۔ شمر کہنے لگا جب حسین فراز میں اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے نشیب میں، اور اپنی پیشانی قبضہ شمشیر پر ٹیکے ہوئے خدا سے ہم کلام تھے، ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، پروردگار ساری کائنات کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں، اور بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ یہ سارے کلمات حسین کہہ رہے تھے، میں آگے بڑھا، اب مجھے معاف کیجیے گا لیکن یہ سب جملے ہیں جو مقتل کے جملے ہیں، روایت کے جملے ہیں۔ شمر کہتا میں آگے بڑھا، اور حسین ابن علی جو قبضہ شمشیر پر پیشانی ٹیکے ہوئے تھے، میں نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا۔ حسین ابن علی پشت کے بل زمین پر گرے، اور جب حسین پشت کے بل زمین پر گرے میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہوا، اور جب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا حسین نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، پھر میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے جد رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا، اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، جو ولد و زنا ہوگا۔ شمر کہنے لگا اے عمر ابن سعد، میں نے جیسی حسین ابن علی کی یہ جملے سنے مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور داہنے ہاتھ سے حسین ابن علی کے رخسار پر میں نے تماچے مارنا شروع کیے۔ اسی اثناء میں حسین کی چھوٹی بچی دوڑی مقتل میں آ گئی، آ کے بابا سے لپٹ گئی، پھر میں نے اس بچی کو ہٹایا، مجھ میں دم نہیں ہے میں بیان کر سکوں شمر نے اس بچی کو کیسے ہٹایا، لیکن پھر خود کہتا ہے جتنی دیر میں نے اس بچی کو باپ سے الگ کیا اتنی دیر میں حسین ابن علی نے اپنی قوت کو جمع کیا اور سر سجدے میں رکھا، اور جب سر سجدے میں رکھا تو حسین نے یہ ذکر پڑھا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک۔ جہاں گیا المستغیثین حسین نے ذکر پڑھا، میں نے ضرب ماری، حسین نے پھر ذکر پڑھا، میں نے دوبارہ ضرب ماری، میں ضربیں مارتا رہا، حسین ذکر پڑھتے رہے۔ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور جب میں نے حسین کے سر کو اٹھایا میں نے دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہے، لیکن حسین کی آواز نہیں تھی۔ میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، اب